بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاہوری. آج میں ایسے سمجھیں کہ ایک نوجوان شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. حسن مرزا ماشاء اللہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک نام ہے، اور میری کافی عرصے سے خواہش تھی کہ میں ان کا انٹرویو کروں، کیونکہ یہ غازی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ فری لانسنگ وغیرہ جو ہے اس کے بھی ایکسپرٹ ہیں. تو حسن مرزا صاحب یہ اپنی کہانی اپنی زبانی تھوڑی بتائیں گے کہ کیسے تعلیم حاصل کی، کیسے یہ مارکیٹنگ فیلڈ میں آئے آپ؟ جی سر بالکل. السلام علیکم، میرا نام حسن مرزا ہے. اچھا، میں تھوڑا سا سٹارٹ کروں گا کہ ہمارے جو میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا مختلف حصوں میں. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا میں کوشش کروں گا کچھ کنوے کر سکوں ایسا کہ کسی کے کام آ سکے، کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو ان کی مرضی کے بغیر غلط راہ پہ چڑھا دیتے ہیں. اب میرے والد صاحب بھی حیات تھے، لیکن میرے جو ڈیسیجن میکر تھے وہ بڑے بھائی تھے. تو میٹرک میں نے کی تو اس میں میرا کمپیوٹر میں نے رکھا ہوا تھا، پہلا بیچ تھا اس ٹائم، یعنی پہلے الیکٹریسٹی اور بایو تھا، کمپیوٹر بعد میں آیا. تو لیکن میرا انٹرسٹ نہیں تھا سائنس سبجیکٹس میں اتنا زیادہ. تو میں نے بھائی کو کہا کہ میں نے ایف ایس سی نہیں کرنی. تو وہ مجھے ایک دو بار انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ کرو. تو میرا زیادہ تر میں کریٹیوٹی کے حوالے سے یا آرٹس کے حوالے سے، تو میرا سائنس میں تو بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا. جبکہ میرے باقی دوست جو تھے وہ سائنس میں آلریڈی ایڈمیشن لے چکے تھے ایف ایس سی میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈی کام جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. تو مجھے اس کا ایک الٹرنیٹیو ہٹ کے ذرا ڈی کام لگا. میں نے ڈی کام کیا کامرس کالج سے. آپ سے بھی وہیں سے ہی محبتیں سمیٹیں. تو کامرس کالج کے بعد پھر میں نے، میرے والد صاحب فوٹوگرافر تھے، تو میرا ویڈیو ایڈیٹنگ میں فوٹو ایڈیٹنگ میں تھوڑا سا انٹرسٹ تھا. تو وہ شروع سے ہی میرے اندر تھا. میں اپنے والد صاحب کو بھی سپورٹ کرتا تھا. میں نے 2008-9 میں فوٹو ایڈیٹنگ سیکھی تھی، ایڈوب فوٹو شاپ، اور یہ وہ میرا اپنا شوق تھا. اس کے بعد میں نے بی بی اے کیا ڈی کام کے بعد بی زیڈ یو سب کیمپس ڈی جی خان سے. تو یہاں سے بھی میری ایک ڈومین سیٹ ہوئی کہ مجھے فائنینس میں نہیں جانا، مارکیٹنگ میں جانا ہے. کیونکہ مجھے فائنینس کی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں. تو وہاں بھی فیملی نے کہا ٹھیک ہے آپ مارکیٹنگ کرو، آپ کو وہ اچھی لگتی ہے فیملی کی طرف سے. تو میں نے مارکیٹنگ میں بی بی اے کیا. لیکن اب میری خواہش تھی کہ میں باہر پڑھوں. ڈی جی خان سے ایکسپوجر لے لیا تھا جتنا تھا، کسی بڑے شہر میں جاؤں. 2013 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے جہاں آپ پڑھتا ہے. ان کی نیک نیتی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ ابھی ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی بڑے شہر میں جا کے پڑھ سکے، خاص طور پہ لاہور یا اسلام آباد میں. لیکن الحمدللہ میں نے کوشش کی اور میرا زیبسٹ میں ایڈمیشن ہو گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے نام، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. وہ اس ٹائم ٹاپ 3 یونیورسٹیز میں تھی بزنس اسکولز کے. اور اس ٹائم یو ایس ایڈ کا پروگرام چل رہا تھا جو ٹاپ یونیورسٹیز میں ہی آفر تھا، صرف ہر فیلڈ کی ٹاپ یونیورسٹی میں. یعنی اگر میڈیکل ہے یا مینجمنٹ سائنسز ہے. تو وہاں میں نے اپلائی کیا. وہاں پہ ڈفرینٹ پروسیجر تھے، ٹیسٹ وغیرہ تھے، انٹرویوز تھے، پورے پینل انٹرویو تھا. تو الحمدللہ میری وہاں اسکالرشپ لگ گئی. اور اسکالرشپ بھی فلی فنڈڈ تھی، جس میں جو ٹیوشن فیس کے علاوہ جو اسٹائپینڈ بھی ملتا تھا، پورے سیمسٹر کا خرچہ بھی وہ دیتے تھے. تو وہ الحمدللہ مجھے وہاں سے بڑی اپرچونیٹی ملی. اور پھر اس کو وہاں سے میں نے اسلام آباد کا ایکسپوجر بھی لیا. لیکن میری خواہش تھی کہ اس کے بعد میں کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کروں. تو اسلام آباد کی ایک بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، ابھی بھی بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، چینل 7 کمیونیکیشنز کے نام سے. تو میں نے 1 سال وہاں جاب کی. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کیسے دیکھا جاب کو. اب بہت سارے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جاب کرنی ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بس جاب ہی کرنی ہے. اچھا، میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ جاب کرنی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. اب کیونکہ میرا پلان تھا کہ میں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہی بنانی ہے، جب بھی بنانی ہے 1-2 سال کے بعد. تو وہاں سے میں نے ان کے سسٹم کو دیکھا کہ ڈپارٹمنٹ کون کون سے ہیں، کس بندے نے کیسے کام کرنا ہے، ایس او پیز کیا ہیں. تو میں نے 1 سال میں وہاں سے وہ ایکسپوجر لیا. انفارچونیٹلی سیلریز بڑی کم ہوا کرتی تھیں، جس نے ایک اور موٹیویشن دی کہ میرے جو سینئرز ہیں وہ 10 سال کے بعد 60,000 50,000 پہ ہیں. تو میں
اگر 60,000 یا لاکھ پہ جاؤں گا تو 10 سال کے بعد جاؤں گا. تو مجھے اس نے پش کیا کہ نہیں آپ کو اس سے ہٹ کے یعنی اپنی جو گروتھ ہے وہ اسپیڈ اپ کرنی ہے. تو میں نے جو سیکھا ہوا تھا گرافک ڈیزائن کا جو میں 2008 سے سیکھ رہا تھا تو وہ اس ٹائم فری لانسنگ نہیں اسٹارٹ ہوئی تھی. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو کام آتا ہے آپ اسکلڈ ہو تو آپ فری لانسنگ سیکھو. وہ میں نے بڑے مشکل سے یوٹیوب بند تھا پاکستان میں تو ڈفرینٹ ریسورسز سے میں نے سیکھا اور الحمدللہ میں جاب سے 5 گنا زیادہ فری لانسنگ سے ارننگ کر رہا تھا. تو اس ٹائم پوٹینشیل بھی تھا. تو وہ جو اسکل تھا اور جو وہ میرا انٹرسٹ تھا وہ آگے ایک انکم اسٹریم میں کنورٹ ہو گیا. اگر میں ہو سکتا ہے میرا انٹرسٹ نہ ہوتا تو میں اتنی جلدی آگے نہ گرو کر سکتا اور میں وہ رینگتا رہتا وہاں پہ. لیکن میں نے وہ جاب چھوڑ دی اور میں انڈیپینڈنٹلی کام کرنے لگا. سال میں اسلام آباد میں فری لانسنگ کر کے ہی الحمدللہ اچھے پیسے بھی کما رہا تھا. لیکن پھر کچھ انفارچونیٹلی میری والدہ کی طبیعت خراب تھی تو میں ڈی جی خان واپس آ گیا. تو ڈی جی خان میں بھی کیونکہ کام میں آن لائن زیادہ کر رہا تھا, انٹرنیشنل کلائنٹس تھے, تو میں نے یہاں پہ گیپ فائنڈ کیا کہ یہاں پہ کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی نہیں ہے کیونکہ میں اسلام آباد تو ابھی رہ نہیں سکتا تھا. تو وقتی طور پہ میں نے یہاں پہ کچھ اپرچونیٹی فائنڈ کی, گیپ فائنڈ کیا کہ یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہا تھا, نہ کسی کو پتا تھا. تو میں نے یہاں پہ ایڈوائس سولوشنز کے نام سے ایجنسی اوپن کی. تو اس کے ساتھ ساتھ میرے ٹیچرز کیونکہ غازی یونیورسٹی میں تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ آپ کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے تو آپ یہاں پہ آ کے پڑھائیں. تو میرا وہاں سے پڑھانے میں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی. پہلے تو میں کام کر رہا تھا تو پڑھانے کے بعد سیمسٹر کی جو ایجوکیشن تھی آپ کو پتہ ہے وہ ذرا ٹپیکل ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو بہت گراؤنڈ نہیں ملتا ہے کہ جو کرنٹ جو اسٹریٹجیز چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ ان کو نہیں اس طریقے سے سکھا رہے تھے کیونکہ آپ نے اسی میں رہنا تو جو کورس آؤٹ لائن ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ میرا انٹرسٹ پیدا ہوا کورسز, کیونکہ بچے آتے تھے سیکھنے کے لیے کہ ہمیں سکھا دیں یہ گرافک ڈیزائن ہے یا فری لانسنگ ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے یہ کتنی اسٹرگل سے سیکھا ہے, کتنا مشکل تھا یہ سیکھنا. تو میں چاہتا تھا کہ جو اسٹرگل میں نے کی ہے وہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں یا خاص طور پہ ڈی جی خان کے بچے ہیں وہ نہ کریں. لیکن یہ جو فیلڈ تھی نا ٹریننگز کی یہ نا بڑی وہ ہو چکی تھی, یہ لوگ بدنام ہو چکی تھی کیونکہ لوگ پیسے لے لیتے تھے, سکھاتے کچھ نہیں تھے, اور اس کے بعد نا لوگ بیچارے پتہ نہیں کیسے لے کے آتے ہیں, لوگ کچھ بیچ کے لے کے آتے ہیں, اپنے والدین سے کیسے پیسے لے کے آتے ہیں. تو میرا ایم یہ تھا کہ میں ایسے سسٹم میں کام کروں کہ میں اس کو ایز اے مشن کام کروں. ٹھیک ہے ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہوگا لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی میں جیبیں کاٹ رہا ہوں. تو مجھے الحمدللہ اپرچونیٹی ملی پی آئی ٹی بی کے ایک پروگرام میں, ای روزگار آپ نے اگر نام سنا ہو, ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا پنجاب آئی ٹی بورڈ کا. تو اس میں غازی یونیورسٹی کا میں سینٹر ہے ای روزگار سینٹر, تو وہاں پہ میں ایز اے گرافک ڈیزائن ٹرینر 1 سال پڑھاتا رہا. اور اب اسی دوران میں نے الحمدللہ ایجنسی کو بھی اسکیل اپ کیا. اب ہم پہلے چھوٹا سا آفس تھا اس کو پھر اب بڑا کیا. کلائنٹس ہمارے ڈی جی خان میں بھی ہیں, انٹرنیشنل کلائنٹس بھی ہیں, اور ایجوکیشن کا بھی سلسلہ ہے. تو یہ الحمدللہ مکس اپ ایک اچھا چل رہا ہے, بچوں کو سکھاتے بھی ہیں, خود بھی کوشش کر رہے ہیں گرو کرتے رہے, ساتھ ساتھ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی سکھاتے رہتے ہیں. صحیح, ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ حسن مرزا صاحب جو ہیں, ایسے نوجوان جو ہے, ایسے نوجوانوں کی پاکستان کو ضرورت ہے, یعنی جن میں جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو اور کچھ کرنا چاہتے ہوں. تو آپ باقی نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ سر دیکھیں ہمارے جو یہاں پہ ایشوز ہے, ایک تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں اگر فری لانسنگ ہے یا ڈگری ہے یا کچھ بھی ہے, وہ سوچتے ہیں کہ سکسیس جو ہے وہ بڑی جلدی اور آسانی سے مل جائے گی, جبکہ ایسا نہیں ہے. بے شک آپ آن لائن کام کرتے ہیں یا فزیکل کوئی جاب کرتے ہیں یا اپنا کوئی بزنس کرتے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کو تھوڑی سی پیشنس رکھنی پڑتی ہے کیونکہ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ڈیولپ ہونے میں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ سوچتے ہیں ڈالر آ رہے ہیں, وہ ایسے نہیں آ رہے ہوتے. آپ نے انٹرنیشنل لیول کا کام دینا ہوتا ہے تو وہ ڈالر آتے ہیں, ایسے مفت میں تو کوئی جی ایسے نہیں آتے. تو ہمارے جو یوتھ ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید آن لائن کام کرنا یہ شارٹ کٹ ہے کوئی. دوسرا یہ ہے کہ جو جاب جو ڈگریز کر رہے ہیں, جیسے میں کیونکہ پڑھا بھی رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو, تو مجھے یعنی 10 سال پہلے بھی مجھے یہی پتا تھا کہ ہماری جو ڈگریز ہیں وہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہی. جو جاب مارکیٹ ہے جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ڈگری پورا نہیں کر رہی. تو اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کا بھی اس میں کہیں ایشو ہوتا ہے لیکن کہیں نہیں ہوتا. اب فار ایگزامپل بی ایس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی میں کلاس پڑھا رہا ہوں. اب ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے. اب بی ایس اگر یونیورسٹی کا کریکولم اتنی تیزی سے نہیں چینج ہو سکتا, وہ پورے پروسیجر ہے ایچ ای سی سے جائے گا. آپ کو ڈگری تو آپ کو بی ایس ڈیجیٹل مارکیٹنگ لے رہے ہیں لیکن اسکل سیٹ آپ نے خود ڈیولپ کرنا ہے کہ یہ میری ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے یونیورسٹی نے آپ کو بیسک سکھا دی لیکن جو پریکٹیکل ہے
اگر آپ کو فیس بک پہ ایڈ رن کرنا نہیں آتی، آپ نے BS ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوا ہے، اگر آپ کو SEO کی بیسکس نہیں پتا، ویب سائٹ کی بیسکس نہیں پتا، جبکہ 6 مہینے والا بچہ محنت کر کے آپ سے زیادہ اچھا ڈیلیور کر رہا ہے، تو آپ کی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. تو آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ پریکٹیکل ہونا پڑے گا، اور شارٹ کٹ نہیں دماغ میں رکھنا ہے کہ شاید یہ ہم آن لائن فیلڈ میں آتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں تو آپ شارٹ کٹ سے کچھ زیادہ ڈالر کما لیں گے یا پاکستانی روپیز کما لیں گے. صحیح، بالکل صحیح. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تھینک یو سو مچ. بہت زیادہ دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ سر. آپ کے لیے بہت شکریہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے، بہت زیادہ خوشیاں دے. آمین آمین. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.